ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں مونسون کی بارشیں، سڑکیں، گلی محلے نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ وہاڑی چوک، شاہ رکن عالم، نیو ملتان میں جل تھلیک، بکھر، حاصل پور، فورٹ منٹرو میں ندی نالے بہہ نکلے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں 28 جولائی تک جاری رہیں گی۔ مونسون بارشوں سے کوہ سلیمان کے برساتی نالوں میں طغیانی، نالا منگا کا سیلابی پانی رجحان کے نواحی علاقہ شاہ ولی پہنچ گیا۔ کپاس اور چاول کی فصل تباہ، آبادیوں میں زمینی رابطہ منقطع۔ ادھر کوٹ چٹھا میں وڈور رودکوہی کے سیلابی ریلے کا مانکا کنال سے اخراج لال عیسن کے مقام پر دریائے سندھ کی سطح مسلسل بلند، مزید کئی علاقے لپیٹ میں آ گئے۔ بستی مومن کا بند ٹوٹ گیا، بستی مکوڑی، بسیرا اور شیاں والا میں سیلابی ریلا داخل، سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لیا میں پانی گھروں اور فصلوں میں داخل، 20 دیہات، 30,000 افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ لیا میں بستی ماچھی کے اطراف پانی ہی پانی، انتظامیہ متاثرین تک راشن، صاف پانی نہ پہنچا سکی، بچے نمک اور سرخ مرچوں کے ساتھ روٹی کھانے پر مجبور، فوٹیج روحی منظر عام پر لے آیا، راستے بند ہونے سے مریض بے یارو مددگار پڑے ہیں۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، رنگپور میں بیٹ کے درجنوں دیہات زیر آب، کٹاؤ سے امیرپور، سربانہ، براہم پور کی بستیوں کو خطرات لاحق، سپر بند تعمیر کیا جائے، متاثرین کا مطالبہ۔ ڈی سی رحیم یار خان چانچڑا شریف پہنچ گئے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں، حساس مقامات، فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی کو اقدامات بارے بریفنگ دی۔ ادھر میاں والی میں سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں الرٹ، کچا کے علاقوں کی مانیٹرنگ جاری۔ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کے مطابق خطرناک پوائنٹس پر کشتیاں موجود ہیں۔ مونسون بارشوں کے دوران انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، دریاؤں اور رودکوہیوں میں پانی کی صورتحال کو مانیٹرنگ کرنے کے ساتھ اربن فلڈنگ سے بھی نپٹنے کی ہدایت۔ محکمہ انہار کی غفلت یا معاملہ کچھ اور، صادق آباد چک 196 کے قریب گلن نہر ٹوٹ گئی، 100 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے قیمتی فصلیں زیر آب، امدادی کاموں کا آغاز نہ ہو سکا۔ اسسٹنٹ کمشنر حماد حامد موقع پر پہنچ گئے، کہنا تھا کہ عملہ اور مشینری موقع پر موجود، جلد شگاف کو پر کر لیا جائے گا۔ گندا پانی نہر میں ڈال دیا گیا، امراض پھیلنے لگے، حاصل پور میں نہر فوڈوا گندے نالے میں تبدیل، بارہا نشاندہی پر سنوائی نہ ہوئی، سماجی حلقوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ روٹی کھائیں یا بل چکائیں، عوام پریشان، جائیں تو کہاں جائیں؟ بجلی کے بل اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئے، کہتے ہیں غریبوں کا خون نچوڑنے کے بجائے حکومتی عہدیداروں، سرکاری افسران اور وابڈہ ملازمین کو مفت بجلی دینے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، آئی ایم ایس کی ایما پر غریبوں کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کاروبار بند کرنے کے مترادف ہے۔ ملتان بہاولپور کی تاجر برادری آپے سے باہر، حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، مظفر گڑھ کی تاجر برادری نے اگلے ہفتے احتجاج کی کال دے دی۔ عام آدمی کے لیے بجلی کے بلوں کی ادائیگی ممکن نہیں، سینئر نائب صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ملتان خواجہ یاسر اشفاق کی روحی سے گفتگو، کہا لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے ساتھ بجلی بھی سستی کی جائے۔ جنوبی پنجاب کی بڑی
جنوبی پنجاب کی بڑی علاج گاہ مسائل گاہ میں تبدیل، نشتر ہسپتال ملتان کے آؤٹ ڈور وارڈ کا اے سی سسٹم متاثر، ڈاکٹرز اور مریضوں کا حبس اور گرمی سے برا حال، انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ چنی گوٹ دہی مرکز صحت میں سہولیات کا فقدان، خستہ حال عمارت، سروں پر موت منڈلانے لگی، سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ظفر عباس کہتے ہیں زخمیوں کے علاج کے لیے ٹراما سینٹر ضروری ہے۔ بھیرا میانی گھوگیاٹ کے مکین اذیت میں مبتلا، چنی گوٹ دہی مرکز میں سہولیات کا فقدان، خستہ حال عمارت، سروں پر موت منڈلانے لگی، سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ظفر عباس کہتے ہیں زخمیوں کے علاج کے لیے ٹراما سینٹر ضروری ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات برآمدگی کیس، ملوث افراد کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، کارکنان کی اولڈ کیمپس کے سامنے نعرے بازی، منشیات برآمدگی کے متعلق تمام حقائق عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ۔ اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل پر افسوس ہوا، سجادہ نشین درگاہ عالیہ دین پور شریف میاں محسود احمد دین پور کی خانپور میں گفتگو، کہا ملوث عناصر کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ حکومت پنجاب کا احسن اقدام، خدمات تک رسائی اب ہوگی آسان، بلدیہ کی تمام خدمات عوام کی رسائی کے لیے ایک ہی کلک پر منتقل کرنے کا فیصلہ، 1198 ہیلپ لائن کے اجزاء کی تیاریاں مکمل، نگراں صوبائی وزیر برائے اطلاعات و بلدیات عامر میر نے کہا کمپلینٹ مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم بنا دیا، باقاعدہ افتتاح وزیر اعلیٰ محسن نقوی جلد کریں گے۔ میٹرک اور انٹر کے طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری، سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ای ویریفیکیشن کا افتتاح کر دیا، طلبہ گھر بیٹھے ڈگری کے لیے کاغذات جمع کروا سکیں گے، سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بھی بہاولپور بورڈ کی ڈگری چند منٹوں میں ویریفائی کر سکیں گے۔ ملتان بورڈ کی جانب سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ لیول پر نئے گریڈنگ سسٹم کا اعلان، نئے سسٹم کے تحت پاسنگ مارکس 33% کے بجائے 40% ہوں گے، نئے گریڈنگ سسٹم کا اطلاق سالانہ امتحانات 2024 میں ہوگا۔ ضلع بہاولپور میں 26 جلوس اور 61 مجالس، ڈی خان میں 95 مجالس، 65 ماتمی جلوس برآمد، حساسیت کے حوالے سے جلوس اے، بی اور سی کیٹیگری میں تقسیم، اچ شریف میں 7 مجالس، 6 ماتمی جلوس پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، ماہر نشانہ باز تعینات۔ امن قائم رکھنے کے لیے جنوبی پنجاب میں بھرپور اقدامات، کمشنر آر پی او ملتان کا دورہ لودھرا، ممبران امن کمیٹی سے میٹنگ، ڈی سی ڈی جی خان کنٹرول روم پہنچ گئے، سی سی ٹی وی کیمروں کی واکنگ کا جائزہ لیا، تحفظ کا احساس دلانے کے لیے علی پور میں سیکیورٹی اداروں کا فلیگ مارچ۔ ملتان پولیس کا پاک فوج اور رینجرز کے ہمراہ مشترکہ فلیگ مارچ، ایس ایس پی آپریشن ملتان محمد عمران نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر الرٹ ہیں، ادارے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں پانی کی سبیلیں، نظر و نیاز کا سلسلہ جاری، ملتان کھو ملک زوار حسین شہید میں 50 دیگوں کا اہتمام، اچ شریف منشن آباد میں پانی، مشروب اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی۔ ملتان میں شہدائے کربلا کی مناسبت سے شبیہات کی خریداری، علم، پنجاب، ماتھا پٹی، بیڑیوں کی خرید و فروخت جاری، عزادار شبیہات کو خرید کر واقع کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ملتان میں استاد اور شاگرد کے قدیمی تازیوں کی تزئین و آرائش،
تعزیے 9 اور 10 محرم کو زیارت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ استاد کا تعزیہ 1835 اور شاگرد کا 1807 میں دیار کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ سرگودا یونیورسٹی کے طلبہ کا پولیس تحفظ مرکز کا دورہ۔ ڈی پی او محمد فیصل کامران اور انچارج پولیس تحفظ مرکز نے طلبہ کو تحفظ مرکز بارے بریفنگ دی۔ ملتان پولیس کا احسن اقدام، قومی رضاکاروں میں 63 لاکھ روپے مالیت کے چیک تقسیم کر دیے۔ ایس پی آپریشن کا کہنا تھا پولیس رضاکاروں کے ساتھ مل کر جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرگرم ہے۔ اور کامیاب زندگی کے لیے اپنی شخصیت پہچانے کے موضوع پر آگاہی سیشن، زرعی یونیورسٹی ملتان کے اساتذہ سمیت دیگر سٹاف کی شرکت۔ ٹرینر محمد عابد خان نے معاملات زندگی آسان بنانے بارے آگاہی دی۔